یہ پڑھ لیتے ہیں علم میراث، کل ہم نے پڑھا تھا اور اس کے آگے ہم پڑھیں گے موانع ارث ہے، ٹھیک ہے۔ کل ہم نے پورا تفصیل کے ساتھ وہ پڑھا تھا کہ مثال کے طور پر ترکہ کے مستحقین کون ہیں، کس کس کو ترکہ وغیرہ وہ ملے گا۔ آج ہم پڑھیں گے یہ صفحہ نمبر 13 پر، آپ دیکھیں موانع ارث۔ موانع ارث کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کچھ ایسی موانع ہوتی ہے، کچھ ایسی رکاوٹیں ہوتی ہے، کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر ایک آدمی کو میراث میں حصہ وہ نہیں ملتا۔ یعنی اگر وہ موانع نہ ہو تو پھر ان کو تو میراث میں حصہ ملے گا، لیکن کچھ موانع ایسے ہوتے ہیں، کچھ ریزن ایسے ہوتے ہیں، کچھ اسباب ہیں، کچھ وجوہات ہیں، کچھ رکاوٹیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ایک آدمی کو پھر میراث میں حصہ وہ نہیں ملتا۔ اب وہ رکاوٹیں کون کون سی ہیں جس کی وجہ سے ایک آدمی میراث سے محروم ہو جاتا ہے، تو آج ہم اسی کو ڈسکس وہ کریں گے۔ اگر آپ سے انٹرویو میں یا اس طرح کوئی سوال آ جائے کہ موانع ارث کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور کس وجہ سے ایک انسان میراث سے جو ہے نا وہ محروم ہو جاتا ہے، تو آپ نے یہ چیزیں وہ ذہن میں وہ رکھنی ہے۔ اس میں پہلا کیا ہے؟ غلامی ہے۔ غلامی خواہ کسی بھی قسم کا ہو، وراثت سے وہ محروم وہ رہے گا، کیونکہ غلام خود جو ہے نا وہ مملوک ہوتا ہے، تو وہ کسی کو اپنی چیز کا مالک بھی نہیں بنا سکتا، کیونکہ غلام تو خالص غلام ہو یا مدبر ہو یا اس طرح وہ مکاتب ہو۔ مکاتب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے اپنا آقا جس کا مولا ہوتا ہے وہ کتابت کر لے کہ آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں تو آپ آزاد ہو جاؤ گے، تو چاہے ایسا غلام ہو جس کے ساتھ کتابت کی گئی ہو، یا وہ مدبر ہو یعنی جو اپنے آقا کی وفات کے بعد مثال کے طور پر وہ آزاد ہو جاتا ہے، تو اس کو مدبر بھی کہا جاتا ہے۔ اور خالص غلام وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ جو نہ مدبر والا ہو اور نہ اس کے ساتھ کتابت وغیرہ کی گئی ہو، جو بالکل خالص غلام ہو ہر طرح سے، تو یہ لوگ جو ہے نا یہ میراث سے کیا ہیں، یہ محروم وہ رہیں گے۔ موانع اس میں یہ بھی ہے غلامی، کیونکہ غلام کسی چیز کا مالک وہ نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ خود مملوک ہوتی ہے، کسی کا ملکیت میں ہوتا ہے، لہذا وہ یہ رکاوٹ ہے۔ غلامی جو ہے نا یہ موانع ارث میں سب سے پہلا ہے۔ دوسرا یہ قتل ہے، قاتل مقتول کا وارث نہیں بنے گا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنے رشتہ دار کو قتل کیا، اگر مثال کے طور پر وہ اپنے رشتہ دار کو قتل نہ کرتا اور وہ تبھی موت مر جاتا تو پھر تو اس کو حصہ مل جاتا میراث میں، لیکن چونکہ اب یہ قاتل بن گیا تو قاتل کو اپنے مقتول جو اس کا رشتہ دار ہے اس کے مقتول کے جو وہ مال چھوڑتا ہے اس کی جو میراث تقسیم ہوگی، اس قاتل کو کوئی بھی حصہ وہ نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر یہ جو قتل ہے یہ کیا ہے؟ یہ موانع ارث میں سے ہے اور یہ رکاوٹ بن رہی ہے، لہذا اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ جو تیسرا ہے وہ اختلافی دین ہے، یعنی دین مطلب میں اختلاف ہو۔ مثال کے طور پر کوئی کافر ہو اور آپ ایک مسلمان ہو اور دونوں آپس میں رشتہ دار ہیں، لیکن ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے، تو اگر یہ مسلمان وہ فوت ہوا تو کافر اس کے مال میں سے میراث وہ نہیں لے سکتا، اور اس طرح اگر وہ کافر فوت ہوا تو یہ مسلمان اس کے مال میں سے میراث وہ نہیں لے سکتا۔ جب آپس میں رشتہ دار ہیں تو ایک دوسرے سے یہ میراث وہ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو چوتھی شرط ہے وہ اختلاف دارین ہے۔ اختلاف دارین کا یعنی دو ملکوں کے رہنے والے کافروں کو ایک دوسرے کی ترکہ نہیں ملے گا۔ یعنی مثال ایک کافر کسی اور ملک میں ہے اور دوسرا کافر کسی دوسرے ملک میں ہے اور دونوں آپس میں رشتہ دار ہیں، اور ایک کا فوت ہوا تو دوسرا جو دوسرے ملک میں ہے وہ اس مرے ہوئے کافر کی ترکہ میراث میں سے حصہ وہ نہیں لے سکتا۔ لیکن یہ کافروں کے حق میں ہے، ہمارے مسلمانوں کے حق میں ایسا نہیں ہے۔ ہم مسلمان چاہے ایک رشتہ دار پاکستان میں ہو، دوسرا امریکہ یا ہندوستان کہیں پر بھی ہو، اور اس میں ایک رشتہ دار فوت ہوا تو دوسرا ان کی میراث میں حقدار رہے گا۔ یہ جو اختلاف دارین ہے یہ کافروں کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں وہ نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا موانع جو چار تھے۔ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے فروض مقدرہ، وہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں اور ان کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ہم تفصیل میں جائیں گے، اور یہ جو حصے ہیں قرآن مجید کے اندر، مثال کے طور پر کسی کو نصف آدھا ملے گا، کسی کو 8واں ملتا ہے، کسی کو ثلث یعنی 1/3 ملتا ہے، کسی کو 2/3 میراث میں ہے۔ اب میراث میں کن کن کو کتنا حصہ ملے گا یہ تفصیل انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ آج تک اتنا کافی ہے، پھر بھی اگر آپ میں سے کسی کو کنفیوژن ہو تو پھر پوچھ سکتے ہیں۔